الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، محرم الحرام کا آغاز ہے اور قمری سال کا، جس کو ہم اسلامی سال بھی کہتے ہیں، تو اس مہینے کے ساتھ ہی اس سال کا بھی آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو کائنات عطا فرمائی ہے، جو عالم عنایت فرمایا ہے اور جو دنیا دی ہوئی ہے، تو اس کا ایک تکوینی نظام بھی اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے، اور اسی تکوینی نظام کا ایک انتہائی اہم حصہ وقت ہے، اور وقت کی تعیین سالوں، مہینوں، ہفتوں، دنوں، گھنٹوں اور منٹوں اور سیکنڈز کے ساتھ ہوتی ہے، اور انسان اپنی جو زندگی ہے، اپنی زندگی کا جو دورانیہ ہے، وہ اسی وقت کے اندر مقید ہو کر گزارتا ہے، اور انسانی زندگی کے جو معاملات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ بھی اسی وقت کے اندر مقید ہوا کرتے ہیں، اور پھر انسانی زندگی کے جو اہم واقعے ہیں، جو تاریخ کا حصہ بن کر امر ہو جاتے ہیں، ان کا تعارف بھی اسی وقت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین نے جس دن زمین و آسمان کو بنایا، اس دن سے اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 مہینے، تو گنتی عطا فرما دی، وقت دے دیا انسانوں کو۔ اللہ نے انسان کو، حضرت انسان کو، حضرت آدم کو یوں ہی زمین کے اوپر نہیں بھیجا، بندوبست کر کے دیا، زمین کو اس قابل بنایا
کہ اس میں کھیتی باڑی ہو سکے، یہاں پہ انسان رہ سکے، نہ اتنی سخت ہو کہ اس کو کھودا نہ جا سکے، اس میں زراعت کاری نہ ہو سکے، اور نہ اتنی نرم ہو کہ اس کے اوپر انسان رہ نہ سکے، چل نہ سکے، پھر نہ سکے۔ دلدلی زمینیں ہوتی ہیں، اس زمین کا کچھ حصہ دلدلی بھی ہے، چنانچہ وہاں پہ انسان نہیں رہ سکتا، ڈوب جاتا ہے، اس کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ اور اس زمین کا کچھ حصہ سنگلاخ بھی ہے، چٹانی اور پتھریلا ہے، بڑی سے بڑی مشینری بھی اس حصے کو توڑ نہیں سکتی۔ تو عمومی طور پر اللہ رب العالمین نے انسان کو جو زمین عطا فرمائی، وہ رہنے کے قابل عطا فرمائی کہ یہاں پہ انسان رہ سکے، اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکے، تو بندوبست کر کے بھیجا، آب و ہوا دی، زمین عنایت فرمائی، پہاڑوں کا سلسلہ ہے، چشموں، ندی نالوں، دریاؤں، نہروں، سمندروں کا سلسلہ ہے، صحراؤں کا سلسلہ ہے، ہوا رکھی، آکسیجن رکھی، جنگلات ہیں، باغات ہیں، تو وقت بھی عنایت فرمایا کہ انسان کو تعیین کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے۔ تو 12 مہینے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، 12 مہینے۔ اب انہی 12 مہینوں کے ساتھ انسانی معاملات کا تعارف ہے۔ جی آپ پیسے کب دیں گے؟ جی 1 مہینے کے بعد، فلاں مہینے میں دوں گا۔ جی سودا کب ملے گا؟ جی اتنے مہینوں کے بعد فلاں مہینے میں ملے گا۔ وہ واقعہ کب ہوا تھا؟ جی وہ اس مہینے میں ہوا تھا۔ تعارف ہے، اس کے بغیر انسانی زندگی اجیرن ہوتی، مشکل ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے، اللہ کی یہ بھی نعمت ہے۔ تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں، ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ان میں سے ہے، ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان 12 مہینوں میں سے فیہا 4 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ فیہا 4 مہینے حرمت والے، حرمت والے، احترام والے، احترام والے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے ان مہینوں میں مت کرو، احترام کے ساتھ رہو، اور ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر کے رہو، لڑائی جھگڑے، قتل و قتال ان مہینوں میں مت کرو، ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ، چوری چکاریاں، ڈاکہ، رہزنی، یہ معاملات گناہ، یہ معاملات ان مہینوں میں مت کرو۔ تو کیا مطلب؟ باقی مہینوں میں اجازت ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، ہر دن ہی حرمت والا ہے، ہر لمحہ جو ہماری زندگی کا ہے، حکم یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اور فرمانبرداری میں بسر کیا جائے، حضور کی اطاعت اور فرمانبرداری میں بسر کیا جائے ہر ایک لمحہ۔ تو پھر ان 4 مہینوں میں ان 4 مہینوں کو خاص کیوں کیا گیا؟ اور اس وقت سے کہ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینے حضور علیہ السلام کی شریعت سے پہلے پچھلی شریعتوں میں بھی حرمت والے تھے، پچھلی امتوں میں بھی حرمت والے تھے۔ تو ہر دور میں ہر امت کے ہر فرد کہ یہ ذمہ ہے کہ وہ ہر لمحہ اپنی زندگی کا اللہ کی اطاعت میں گزارتا، اپنے پیغمبر کے احکامات کی روشنی میں اور اطاعت میں گزارتا، تو ہر لمحہ ہی حرمت والا ہے۔ تو ان 4 مہینوں کی کیوں بات کہ 4 مہینے حرمت والے؟ اللہ رب العالمین انسانوں کے خالق ہیں، انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو اپنی مخلوق کا پتہ ہے کہ یہ میری مخلوق جزا فضا کرنے والی ہے۔ خلق الانسان ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخیر منوعا۔ اللہ کو اپنی اس مخلوق کی نفسیات کا پتہ ہے،
کہ یہ بہت جلد پھسلتا ہے، گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ 12 کے 12 مہینے یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے. بہت مشکل ہے کہ 12 کے 12 مہینے یہ آپس کے لڑائی جھگڑوں سے باز رہے، منع رہے. اور پھر انسان جب ایک چیز میں آ جاتا ہے، کچھ دنوں اور کچھ مہینوں کے بعد وہ اس کے لیے عام ہو جاتی ہے. اور جب چیز اس کے لیے عام ہو جاتی ہے تو پھر اس کی اہمیت قدرتی طور پر اس کے نگاہوں سے کم ہو جاتی ہے. تو پھر وہ دوبارہ پٹڑی سے اترتا ہے، دوبارہ پٹڑی سے اترتا ہے. تو 4 مہینوں کو خاص کیا گیا اس لیے تاکہ انسان کو عادت پڑے. 4 مہینے 12 مہینوں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. ان مہینوں کو خاص سمجھ کر کل جدید لذیذ، انسان کے لیے نئی چیز جو سال میں کبھی کبھار ہو، نفسیاتی طور پر وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر. تو یہ انسانی نفسیات کے مطابق اللہ نے 4 مہینے حرمت والے رکھے کہ سال میں ایک بار آئیں گے، تھوڑا سا حصہ ہے. اس تھوڑے سے حصے میں انسان جب اطاعت اور فرما برداری کی طرف آئے گا، لڑائی جھگڑوں سے رکے گا، چوری چکاری قتل و غارت گری اور رہزنی سے رکے گا، تو اس کی عادت بن جائے گی. اس کی عادت بھی اچھی چیز آ جائے گی. پھر جب کچھ مہینے انسان آپس میں لڑائی جھگڑے کے بغیر رہیں گے تو شعور غالب آئے گا. شعور، وہ جو انسان کے اندر اچھائی کی صفت ہے وہ غالب آئے گی. ہو سکتا ہے مستقل صلح ہو جائے، مستقل صلح کے امکانات بڑھ جائیں گے، مستقل صلح کے امکانات بڑھ جائیں گے. اس لیے اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے دیے انسان کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے. وگرنہ ہر لمحہ حرمت والا ہے، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر ہفتہ اور ہر مہینہ حرمت والا ہے. اللہ کی اطاعت کا ہے، اللہ کی فرما برداری کا ہے، اللہ کی حکم عدولی سے بچنے کا ہے، گناہوں سے بچنے کا ہے ہر ایک لمحہ. تو 4 مہینے ہمیں حرمت والے دے دیے اللہ رب العالمین، اور ان میں 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم. 2 مہینے سال کے آخری مہینے ہیں اور تیسرا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے. یہ 3 مہینے لگاتار ہیں. اب انسان بھی سرکش ہے، جھگڑالو ہے، بغاوت کا مادہ ہے، نفس بھی ہے، ابلیس بھی ہے، اس کی انا بھی ہے، برادری بھی ہے، ناک بھی ہے، بہت کچھ ہے. اب ہوا یہ کہ 3 مہینے لگاتار جھگڑوں سے رکنا، ڈاکوں سے رکنا، قتل و غارت گری سے رکنا، باہمی فساد سے رکنا اور احترام میں گزارنا، یہ بنی نوع انسان کے لیے مشکل ہو گیا. یہ اس کے لیے مشکل ہو گیا. تو انسان نے تو نعوذ باللہ من ذالک خدا کی خدائی کو نہیں چھوڑا، اس کو چیلنج کیا. اور انسان تو خدا کی خدائی میں اپنے آپ کو شریک کرتا رہا ہے. تو پھر ان حرمت والے مہینوں کے حکم کو یہ کیسے برقرار رکھ سکتا تھا؟ چنانچہ انسان نے اپنے لیے راہ نکال لی اور یوں کیا کہ جب وہ امن کے ماحول سے تنگ ہو جاتا اور مہینے حرمت والے ہوتے اور لڑائی جھگڑا کرنے کو اس کا دل کرتا اور دشمنی، انتقام لینا، چوری چکاری، رہزنی دل کر رہا ہوتا، یا ناک کا، نفس کا، ابلیس کا مسئلہ ہوتا، تو پھر انسان نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ ان حرمت والے مہینوں کو اپنے اوپر حلال قرار دے دیا اور اگلے مہینوں کو حرمت کا مہینہ قرار دے دیا، ان کو وہ درجہ دے دیا کہ چلو ان کو حلال کر لیتے ہیں، ان میں ہم لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں، ان میں ہم انتقام لے لیتے ہیں، اگلے مہینے ہم ان مہینوں کی گنتی پوری کر لیں گے.
یا پھر اس سال یہ جو مہینے ہیں ان مہینوں کو ہم تبدیل کر کے آگے لے جاتے ہیں، یہ حرمت والے مہینے آگے چلے جائیں گے، حلت کے مہینے پہلے آ جائیں گے۔ تو انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یوں وہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دے دیتے۔ اللہ نے ایک مہینے میں لڑائی جھگڑے کو حرام، قتال کو حرام قرار دیا، اس مہینے کو حرمت والا قرار دیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس مہینے کی اس حرمت کو ختم کر دیا۔ تو پھر یوں ہوا کرتا انسان یوں کرتا۔ تو اپنی نفسیات کو سمجھنا میرے بھائیو بہت ضروری ہے۔ انسان خود اپنے اندر ایک مکمل کائنات ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو اپنے نفسوں میں کیا تم نہیں دیکھتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ تو انسان کو ضرورت ہے کہ اپنی نفسیات کو بھی سمجھے۔ انسان اپنی سرشت میں اور اپنی جبلت میں حیوان ہے، جانور ہے، اس کے اندر بغاوت کا مادہ بہت زیادہ ہے، سرکش ہے۔ جب تک اس کی تربیت نہیں ہوگی یہ اس طرح کے معاملات سر انجام دیتے۔ تو یہ ان مہینوں کی قرآن کریم کی روشنی میں، اور انسان جو کچھ تاریخی اعتبار سے مختلف شریعتوں میں ان مہینوں کے ساتھ کرتا ہوا آ رہا تھا زمانہ جاہلیت میں، یہ اس کی مختصر سی تفصیل۔ اور پھر میرے بھائیو اس مہینے کی اپنی فضیلت ہے، اور اس مہینے میں جو یوم عاشور ہے اس کی اپنی فضیلت ہے اور تاریخی اعتبار سے۔ اور مسلمانوں کے لیے تو ذی الحج کی اور پھر محرم کی کئی اعتبارات سے اہمیت ہے۔ ذی الحج میں مسلمانوں کے کئی سارے مناسک ہیں، حج ہے، قربانی ہے۔ پھر اسی مہینے میں اور کئی تاریخی تکوینی واقعات رونما ہوئے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے، اس سے پہلے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے، اور پھر آگے جا کے کربلا کا واقعہ، اور اس سے پہلے یوم عاشور کی ایک طویل تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی عبرت کے لیے، انسانوں کے سبق حاصل کرنے کے لیے اس دن کو تکوینی اعتبار سے بہت اہم بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوم عاشور کا روزہ رکھا جاتا تھا تاریخی اعتبار سے۔ یہود اس دن روزہ رکھتے تھے تاریخی اعتبار سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ پھر حضور نے مدینہ منورہ آ کر ایک اضافی روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو، بلکہ ہم ان سے ممتاز نظر آئیں۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے، ہم 2 دن روزہ رکھیں یوم عاشور کے روزے کے ساتھ۔ تو رمضان کی فرضیت سے پہلے اہتمام کے ساتھ جو روزہ رکھا جاتا تھا وہ یوم عاشور کا روزہ ہوتا تھا۔ اور یہ سب کچھ انسانوں کی عبرت کے لیے ہے میرے بھائیوں، کہ تاکہ انسان سیدھے راستے کے اوپر آ جائے۔ یہ تمام تر معاملات، یہ تمام تر وقوعے، یہ تمام تر چیزیں اور یہ تمام تر اہمیت ہے اس دن کی، کہ انسان صراط مستقیم کے اوپر آ جائے، انسان سیدھے راستے کے اوپر آ جائے۔ شہادت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی، شہادت حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ان مہینوں میں ہوئی، یا پھر شہادت کربلا کے مقام پہ سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ومع اہل بیت اطہار کے ہو۔ یہ تمام تر شہادتیں اپنی اپنی جگہ پر بہت اہمیت لیے ہوئے ہیں اور اللہ کی بندگی میں ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں، اس دین کی سربلندی کے لیے، اور پیچھے میرے اور آپ کے لیے بہت سارے سبق لیے ہوئے ہیں، بہت ساری عبرتیں چھوڑ دی۔ وہ عثمان ابن عفان کہ جنہوں نے مشکل ترین وقت میں مسلمانوں کی کیا کیا مدد نہ کی، کیا کیا مدد نہ کی۔
پانی کے کنویں ہوں اور سختی کے حالات میں، تنگی کے حالات میں غزوات، اور وہ غزوے جو غزوۃ العسر تھے، ایسے غزوات میں جس طرح سے دل کھول کر انہوں نے اپنا مال حضور کے قدموں میں نچھاور فرمایا، اور جس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے خوش ہوئے، انہی عثمان ابن عفان کو اپنے گھر میں شہید کیا۔ وہ عمر ابن الخطاب کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو شرق سے غرب تک پھیلایا، اور بڑی بڑی سلطنتوں کو، چاہے وہ فارس ہوں یا وہ روم ہوں، ان کا قلع کما کیا، ان کے تخت کو تختہ بنایا، انہوں نے ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے۔ اور وہ امام عالی مقام بمائے اپنے اہل بیت اطہار کے، جو حضور کے لخت جگر تھے، جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لاڈلے تھے، جو حضرت علی ابن ابی طالب حیدر کرار کی اولاد تھے، ان کو کربلا کے مقام پر، کربلا کی جگہ پر پیاسا رکھ کر جس انداز میں ان کو شہید کیا گیا، یہ تمام تر تاریخی واقعات جو ہمارے درمیان نفرتوں کا سبب نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ ہمارے لیے عبرت کا اور سبق کا اور صراط مستقیم پر چلنے کا ذریعہ اور سبب ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں زبانی لذتوں کے حصول کا ذریعہ نہ ہو، یہ ہمارے ہاں قصہ گوئی کا ذریعہ نہ ہو۔ ان حضرات نے جو بڑی بڑی قربانیاں دی، یہ محمد الرسول اللہ کے دین کو سربلند رکھنے کے لیے قربانیاں دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے یہ قربانیاں دی، یہ محض اور محض قصہ گوئی کے لیے، محض اور محض ان دنوں کو ایک تہوار بنانے کے لیے نہیں، بلکہ بہت بڑے عالی مقصد کے لیے یہ قربانیاں دی۔ یہ حضرات مقدس لوگ تھے، بہت مقدس تھے یہ حضرات، اور ان کا خون بہت مقدس تھا، وہ مقدس خون بہا مقدس مقصد کے لیے بہا، تو اس مقصد کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام علی مقام نے نمازیں کربلا کے مقام پر بھی نہیں چھوڑی، حضرت امام علی مقام نے قرآن کریم کی تلاوت تلواروں کے سائے میں بھی نہیں چھوڑی، دشمن کے دو بدو بھی نہیں چھوڑی۔ حضرت امام علی مقام نے سچ وہ دشمن کے دو بدو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو خود سراپا سچائی تھے، وہ تو خود سراپا حقانیت تھے، ان کا موقف حق پر مبنی تھا، اور وہ خود حق کی علامت تھے، وہ خود حق کا مجسمہ تھے حضرت امام علی۔ تو میری اور آپ کی زندگی کہاں پہ ہو، میری اور آپ کی زندگی روزمرہ حوالوں سے وہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیا اس حق کی روشنی میں ہے کہ جن کا ہم نام لیوا ہیں، یا پھر اس سے ہٹ کے؟ یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو میرے بھائیوں اس طرح کے مہینے ہم پہ آتے ہیں، یہ سبق لینے کے لیے ہیں، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے ہیں، صراط مستقیم پر چڑھنے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت امام علی مقام کا، حضرت عمر ابن الخطاب کا اور حضرت عثمان ابن عفان کہ جنہوں نے ان مہینوں میں قربانیاں دیں، بڑے مقصد کے لیے دیں، اللہ تعالی ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا